دیکھتے ہیں ہمارے اپنے وطن مادری وطن آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، آزاد کشمیر کے اندر جہاں پہ بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی ہے، وہاں پہ بھی بات ہوگی۔ تو شوکت صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب، کل سے ہم نے وہ پاکستان میں تو ابھی تک وہ معاملہ ہے جی کہ شہباز گل پمز اسپتال میں رہیں گے یا کیا کہتے ہیں جیل میں جائیں گے یا پولیس کی کسٹڈی میں جائیں گے، وہاں پہ تو یہی معاملات الجھے ہوئے ابھی تک۔ لیکن ساتھ ساتھ سیلابی ریلے اور پھر سیلاب، اور پھر وہاں پہ بھی آج میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ کئی گاڑیاں بہہ گئی، کراچی میں بھی سیلاب آ گیا۔ تو ریاست ابھی تک یہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہہ رہی کہ شہباز شریف کی حکومت ہے یا پرویز لائی کی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یا کے پی کے میں محمود علی خان کی ہے۔ تو وفاق بمقابلہ کل تو پولیس آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد پولیس بھی اور پنجاب پولیس بھی شہباز گل کی تحویل میں لینے کے بارے میں۔ پھر جیل سپرڈنٹ کو آج کورٹ نے بلا لیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ وفاق اور صوبے جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں جی، اگرچہ لیٹلی صحیح آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد جو ایڈیشنل سیشن جج نے تقریباً 3 بجے اپنا فیصلہ سنایا جسمانی جی، ریمانڈ کا، جی، اس کے بعد تقریباً 4 بجے کے قریب جو ہے وہ جیل میں کورٹ کا یہ آرڈر پہنچ گیا۔ جی، تو جب اطلاع ہوئی شہباز گل صاحب کو کہ جی اب آپ کو دوبارہ لے جائیں گے، جسمانی ریمانڈ پہ اسلام آباد پولیس لے جائے گی، جی، تو اس کے بعد انہوں نے سانس لینے کی پرابلم کی شکایت کی، اور اس طرح کرتے کرتے 4 گھنٹے لگ گئے۔ عمران خان صاحب نے حکم دے دیا کہ ان کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں نہیں دیا جانا چاہیے، جی، اور میرے اس بیان کو حکم کا درجہ ملنا چاہیے۔ جی، بہرحال اینی ہو، جس وقت اطلاع یہ پہنچی کہ وفاقی حکومت نے فل فورس اور خاص کر کے رینجرز جی، کو بھی حکم دے دیا، تو اس کے بعد کوئی تقریباً 4 گھنٹے کے تک و دو کے بعد شہباز گل صاحب کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیمز ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا کہ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سانس کا پرابلم ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو دراصل وہ دمے کے مریض بچپن کی چیز ہے، پیدائشی۔ پیدائشی۔ تو اس پہ بھی آج پورا دن یہ خبریں چلتی رہی۔ البتہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے پاس 2 کیسز، ایک تو یہی جی، شہباز گل والا پیش کیا، جی، تو وہاں تو جو ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی کہ اس میں کوئی تشدد نہیں ہوا، جی، البتہ کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پہ تشدد ہوا ہے، لیکن جو ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی اس میں تو تشدد کا کوئی اظہار نہیں ہے، البتہ ان کی سانس کی پرابلم کا ذکر کیا ہے۔ تو اس پہ تو ایک شارٹ آرڈر ہائی کورٹ نے جاری کر دیا کہ جناب پہلے تو ایک تو یہ بتایا جائے کہ ڈیلے کیوں کیا گیا ان کو ہینڈ اوور کرنے میں، اس کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو حکم دیا گیا کہ وہ رپورٹ دیں منڈے کو، کہ کیوں نہ ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا پروسیڈنگز کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پوری ایک تفصیلاً رپورٹ سبمٹ کریں،
اور ساتھ میں یہ کہ ڈاکٹروں کو بھی کہا گیا، کیونکہ ویسے تو جو ڈیلا جیل میں جن ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ان نے تو رپورٹ سبمٹ کی، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، البتہ وہ دمے کے مریض ہیں اور زیر علاج ہیں پنز میں۔ تو ہائی کورٹ نے ساتھ میں یہ کہا کہ وہ جو آرڈر ہے ایڈیشنل سیشن جج کا، وہ ویلڈ رہے گا، اور اس میں یہ پیریڈ شامل نہیں ہوگا جو ان کی ٹریٹمنٹ کے دوران ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی ان پہ کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک بات ہے، تشدد تو ویسے تو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کسی بھی قیدی پہ جائز نہیں ہے، لیکن کل آپ نے ذکر کیا تھا اور آج بھی کئی ایک لوگوں نے یہ کہا ہے علی وزیر کا کیس، کہ انہوں نے تو کسی فوج کو یہ بغاوت پہ نہیں اکسایا، بلکہ وہ تو امن کی بات کرتے تھے، لوگوں کے رائٹس کی بات کرتے تھے، اور آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکی اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں میرے خیال میں اب تو سارے ہی لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، حکمران ہوں یا اپوزیشن والے ہوں، صحافی ہوں یا دانشور ہوں، سماجیات کے جو سائنسدان ہیں وہ ہوں، تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ہے، اور انصاف کے ادارے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، کسی اور طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی منظوری آئے تو آگے پروسیڈنگز کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی وزیر کو آج تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، وہ جیل میں بند ہیں، اور حتیٰ کہ سپیکر بھی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے میں ناکام رہا۔ جب جب ان کو کسی بل پہ دستخط کروانے ہوں یا اپنے عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوئی کسی ایک ووٹ کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ایک اور بات ہے، جی مصطفیٰ نواز کھوکھر، جی وہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، ہوں انہوں نے کہا کہ شہباز گل پہ تشدد کی مطلب دوسرے لفظ میں کہ انتہائی بھیانک تصویریں دیکھی ہیں، اور پھر ایک انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ شہباز حکومت اس تشدد کو رکوانے میں بے بس ہے یا ملوث ہے۔ اچھا، دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو جو رپورٹس آئی ہیں اس میں تو یہ تو ساری باتیں جو ہے نا اخباری ہیں، بیانات بھی سنی سنائی باتوں پہ جاری ہو رہے ہیں، رپورٹس تو ایز سچ جو ڈاکٹروں نے پیش کیا اس میں تو تشدد کا کوئی اظہار نہیں ہے۔ پھر سنیے یہ پھر گئی یہ پھر یہ کہ جس دن ان کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا، اس دن بھی بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وکٹری کے نشان بھی بنا رہے تھے، پریس والوں سے بات بھی کر رہے تھے، تو اس وقت تو انہوں نے دوران تفتیش کسی تشدد کا ذکر نہیں کیا۔ جب بہرحال ہم تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس پہ تشدد نہیں ہوا یا تشدد ہوا، کیونکہ یہ کام تو بہرحال کورٹ کا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر تشدد ہوا ہے تو ذمہ داروں جنہوں نے تشدد کیا ہے ان کے خلاف قانون میں کیا سزا رکھی گئی ہے۔ اور ججز اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ تو اس ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، البتہ چونکہ اس کے پیچھے ایک پارٹی ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے، تو اس لیے یہ کیس تو بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ جو تو طوطے میں جو جان جن جن کی پھنسی ہوئی ہے وہ کافی پریشان ہے، جی جی، اور حکومت پتہ نہیں کتنی ایک اس بات میں دلچسپی رکھتی ہے، چونکہ بعض دفعہ شہباز گل صاحب نے بھی کسی وہ جو جس کو کہتے ہیں احتیاط ہے گفتگو کرنے میں کبھی برتے نہیں ہے، ان کے منہ پہ جو بھی آیا
وہی کہا، اور مظلوموں پہ ان کے ٹھٹھے جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تو یہی کہیں گے بینگ اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہ کسی شخص پہ بھی، چاہے اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، تفتیش کے ماڈرن ویپنز یوز کیے جانا چاہیے، نہ کہ وہ قرون اولا کے دور کی سزائیں اور تشدد اور الٹا لٹکانا اور پھر اس طرح کا تشدد کرنا کہ اس کے، تو بہرحال میں تو اس پہ کوئی زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ کیس، لیکن اس کیس سے جو جڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو کوئی انصاف ہے، تو نہ ہی کوئی انصاف کے ادارے کسی کو انصاف دلانے میں، یا وہ جو انصاف کا جو ترازو ہے اس میں بیلنس رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی فوری بیل کر دینے چاہیے یا ان کو ان کی کوئی ایسے آرڈر جاری کرنا چاہیے، البتہ جو ظاہر ہے اس ملک کا جو مربجہ نظام ہے اسی نظام کے تحت ہی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن، یا اگر انہوں نے کسی اور کو تشدد کے ذریعے کسی اور کا نام بھی شامل کرانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایک بندہ اگر انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا وہ میں نے کہا ہے، تو اگر پرائیویٹلی کسی سے کہو کہ یہ مجھ سے کروایا گیا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کی کسٹڈی میں ہو اس کی لائف کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور ذاتی جذبات سے مبرہ ہو کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ذاتی بغض اور اناد اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہماری ایک پرنسپل سٹینڈ ہے۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی نے ایک اور پٹیشنز کی ہوئی تھی کہ جی جو کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو الیکشن کمیشن نے جو فائنڈنگز دی ہیں اس میں کچھ جو ریمارکس ہیں ان کو حذف کیا جائے، فارن فنڈنگ کیس کا جو، لیکن بیٹوین دا لائنز ہیں انہوں نے یہ ریمیڈی مانگنے کی کوشش کی ہے کہ ایف آئی اے کو سٹاپ کیا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کرے، وہ ایف آئی اے کا اختیار نہیں ہے۔ جس کو کورٹ نے اوٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا کہ ایف آئی اے کا کام ہی تفتیش کرنا ہے، انکوائری کرنا ہے، تو اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، وہ تو تفتیش کرے گی، جب وہ اپنی فائنڈنگز کسی کورٹ آف لا میں سبمٹ کرے گی تو پھر دیکھا جائے گا، یا اس پہ کوئی اگر سوالات اٹھتے ہیں یا کہیں انویسٹیگیشن میں کوئی غلطی ہے تو اس کی نشاندہی پہ اس کو درست کروایا جا سکتا ہے، لیکن انویسٹیگیٹو اداروں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں۔ تو اسی میں جو سابق گورنر ہیں خیبر پختونخوا وہ تو ایف آئی اے کے پاس پیش ہو گئے، البتہ جو سابق اسپیکر ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے کچھ سٹے لیا ہے، اور جب تک کہ وہ کورٹ فیصلہ نہ کرے اس وقت تک ایف آئی اے کو کہا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو پہلے تو یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہوتا تھا کہ جی پاس اگر سچ ہے تو انویسٹیگیشن سے خوف کیوں ہوں، ثبوت پیش کریں اپنی انوسنسی کا، لیکن اب وہ انوسنسی پیش کرنے کے بجائے اس میں لہت و لعاب سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کے اپنے جو ٹال کلینٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سوالوں کی زد میں آگے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک مشکوک بنا دیا ہے۔ ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہو، کسی ملک کا بھی ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور کوئی بھی شخص ہو وہ اکاؤنٹیبل ہو، چاہے وہ جتنے بڑے عہدے کا ہو یا چھوٹا ہو، اور انصاف جو ہے وہ ہر ایک کو انسان ملنا چاہیے، نہ کہ عہدے اور رتبے اور اس کی پاپولرٹی اور اس پاپولرٹی کے دباؤ کے اندر کسی قسم کی کوئی کسی کو رعایت ملے، لیکن یہ سب کچھ پاکستان میں موجود ہے ابھی تک۔ آپ ایسے آئیڈیالی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن فیکٹ جو ہے وہ
ادروائز ہیں. آج وزیر خزانہ نے ایک اعلان کیا، پتہ نہیں کتنے ملین کے بلین ڈالر آ رہا ہے، پہ نئے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. آئیں گے آ رہے ہیں تو سپتمبر میں، پھر بھی اور اس تیل کا مہنگا ہوگا. سے جتنے بھی جو ماہرین معیشت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی کا ایک طوفان مزید امٹ پڑے گا اور غریب اس میں پس کے رہ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبریں بھی بڑی گردش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ شاید سپٹمبر میں پاکستان آ جائیں. پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ کافی مصدقہ خبریں ہیں. اس پہ بھی بحث ہے کہ وہ جانے کے بعد جو ہے نا وہ ہاسپٹل جائیں گے، گھر جائیں گے، یا مل جائیں گے. جیل جائیں گے. تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ انہوں نے کئی ایک آپشنز بتائے ہیں جن کے تحت وہ نہیں بھی جا سکتے. اسلام آباد سے ڈائریکٹ اگر وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں کہ میں آ گیا ہوں اور مجھے جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر دیے جائیں. شاید اس سے پہلے بھی حکومت، کیونکہ گرفتاریوں کا تعلق جو ہے نا وہ حکومت وقت سے ہوتا ہے. اگر حکومت وقت لینیٹ ہے تو وہ گرفتاریاں نہیں ہوتی. اگر حکومت وقت جو ہے وہ کوئی سختی برتنا چاہے، چونکہ قانون کی منشا تو بیسیکلی کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ کورٹ آف لا میں اپنے آپ کو یا تو انوسنٹ پروو کریں یا گلٹی، تو اس کے مطابق سزائیں ہونی ہیں. جیلوں میں جانا جو ہے یہ ایک ہے، وہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. جیل اس وقت ہونی چاہیے جس وقت ہے ایک بندے کو کورٹ آف لا سے سزا ہو جائے. اب جو ان کو سزا ہوئی تھی تو اس پہ ضمانت ہوئی ہے، اب بیچ میں ان کی صحت خراب ہو گئی جو کورٹ کے نوٹس میں بھی ہے، باہر تو ہو گئے کورٹ آرڈر کے ساتھ ہی. تو البتہ وہ حسب وعدہ واپس نہیں آئے، تو وہ بیل تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹ کرتی ہے. انہوں نے کوئی چھپ چھپا کے تو گئے نہیں ہیں. اور ان کی صحت کے حوالے سے جو ڈاکٹروں کی جو پینلز تھا ڈاکٹروں کا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی مسلسل ان کی پیٹلٹس جو ہے وہ گر رہی ہیں، اور اگر مزید ان کو اس ماحول میں رکھا گیا تو his life is in danger. تو بہرحال بغیر علاج کی وجہ سے اب تو بظاہر وہ فٹ ہیں، اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے بھی ان کے اختلافات سامنے آئے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد کے تو مزید غربت کو پروان چڑھایا جائے. آج ایک اور خبر بھی ہے. جی ترکی کے صدر جو ہے نا، جی وہ یوکرائن میں جا کے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اور امریکہ نے ہوں تائیوان کے ساتھ ہوں باضابطہ تجارتی معاہدے ہوں کرنے کا عندیہ دیا ہے. بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں عالمی سطح پہ جو ہے وہ بحران تو ہے، چاہے وہ یوکرین وار کا ہو یا معیشت کا بحران ہو. یہ تو اس وقت دنیا کے کسی خطے کے بارے میں بھی آپ نسبتاً کہہ سکتے ہیں جہاں کہیں رسپانسبل گورنمنٹس ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے زندگی کا پہیہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن جو خطرات ہیں ان خطرات میں تو یہ تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوا ہے. جی اور تاریخ کی جو بدترین مہنگائی ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے کہ جو ماضی میں اس سے پہلے اتنی کبھی مہنگائی ہوئی نہیں ہے. جی. تو اور روزگار کے مواقع دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب وار اکانومی بڑھے گی تو پھر جو معیشتوں کا کمزور ہونا یا ان میں گراوٹ پیدا ہونا یہ تو ایک لازمی امر ہے. تو امریکن پالیسیاں جو ہے وہ اس وقت اس دنیا میں جس طرح کی بھی ہیں وہ کوئی معیشت کو درست کرنے کی سمت میں کوئی بہتر تو نہیں ہے.
اور ان بحرانوں کی وجہ سے الٹیمیٹلی دنیا پہ بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. جنگی ماحول بھی پیدا ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ چین پرووک ہو کے کوئی تائیوان کے خلاف جو ہے جو جیسے انہوں نے اس جزیرہ نما ملک کے گرد اپنی فوجی مشقیں شروع کی ہوئی ہیں تو کوئی تھوڑی سی غلطی بھی دنیا کو ایک نئی جنگ میں جھونک سکتی ہے. اور یہ جنگ بہت ہی تباہ کن ہوگی. یہ میزائلز کی جنگ ہوگی, یہ ایٹمی جنگ ہوگی. یہ میز جو ہے وہ شارٹ ویپن وارز بلکہ یہ لانگ رینج ویپن استعمال ہوگا اس میں, اور اس میں بہت زیادہ تباہی اور بربادی. تو ہوپ تو یہی کی جانی چاہیے کہ وزڈم شوڈ بی پریویل, اور بجائے جنگ کی طرف بڑھنے کے جیو اور جینے دو کی پالیسی, کو ایگزسٹنس کی پالیسی کو ایکسپٹ کیا جائے. اور اگر ایک جزیرے میں رہنے والے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں تو یہ جو توسیع پسندی کے نظریات ہیں علاقوں کو اپنی ملکیت میں لینے کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 21ویں صدی میں چائنا کو بھی اور دنیا کے باقی ملکوں کو بھی جو زمین کے حصول کے لیے انسانی قدروں کو پامال کر رہے ہیں, انسانیت کا خون کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور ایک نئے سے نیا جو جو ویپن ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جسٹ ٹو کل دا پیپلس. کیونکہ یہ اسلحہ جو ہے وہ لوگوں کو زندگی تو نہیں دیتا, یہ تو ان سے زندگیاں لے لیتا ہے. اور ملکوں کو کیا چیز ملتی ہے؟ زمین ملتی ہے. تو اب زمین کے حصول کے لیے یہ عوام دشمن طبقے جو ہے وہ جس طرح کی پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیس لونگ پیپل پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہے ہیں. ان کو امن کے لیے, دوستی کے لیے, بھائی چارے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس جنگ میں تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کا ہی ہوگا. یہی انہیں کی زندگیوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جائے گا, اور ان ملکوں کے ہاتھوں میں آئیں گے ان کے نیچرل ریسورسز. پتہ نہیں وہ بھی ان کے کام آ پائیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن بہرحال یہ ایک نیو کالونائزیشن ہو رہی ہے جس میں ریسورسز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسورسز کی اہمیت ہے, لیکن قوموں نے ان ریسورسز کو تو سبھی کے لیے جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کرنا ہے, ان کو استعمال میں لانا ہے. وہ کوئی کسی ایک قوم فرض کریں کہ کسی ایک جگہ اگر کوئی کوئی ایسی چیز ہے جیسے بہت سارے قیمتی دھاتیں ہیں, تو وہ قیمتی دھاتیں وہ بھی مارکیٹ کے لیے ہی لائیں گے نا, نکالیں گے اپنے جگہوں سے, تو کچھ اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے, کچھ دوسرے لوگ اس سے نفع کمائیں گے. تو یہ جو عوام دشمن پالیسیاں ہیں اور لوگوں سے ان کی زندگی کا, ان کے جینے کا حق چھیننے کی جو پالیسیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کڑا وقت ہے انسانوں کے لیے. یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک ملک کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے. دیکھیے جب عراق کے اندر جنگ لگی تھی تو اس وقت شاید لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف اس کے اثرات صرف عراقیوں پہ ہی پڑیں گے, لیکن اس جنگ نے پوری دنیا کی معیشتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور جو بحران جو ہے وہ پیدا ہوئے ان جنگوں کے نتیجے میں, وہ جو لیبیا کی ہو, عراق کی ہو, یا مصر شام کی ہو, یہ ان جنگوں نے, اور پھر اس میں جو ویپن یوز ہوئے, جن لوگوں کو استعمال کیا گیا, آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو کم از کم آج تو عقل پکڑنی چاہیے کہ وہ جو بندوق بردار تھے اب ان کو کوئی زمین برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ان کے کل تک جو ہے نا وہ ہیرو اور مجاہد اور پتہ نہیں آمریتوں کے خلاف جمہوریتوں کے حق میں ان کے مسلح گنڈے تھے, اور جن کی ذاتی زندگیوں میں نہ جمہوریت تھی اور نہ ہی دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت تھی. تو یہ جو ٹیررزم ہے, ریلیجس ہیٹرڈ ہے, کمیونلزم ہے, انتہا پسندی ہے, یہ معاشروں کے لیے زہر ہے. اس زہر کو میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر سب کو اس کا تریاق کرنا چاہیے, اور ان ملکوں کے ہاتھوں کو, ان ملکوں کی جو اس کو بطور ایک ویپن اینیمی کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف سب کو انسانیت کی بقا کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر اس میں انہوں نے اپنی سیاسی مصلحتیں, اپنی
سو کالڈ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹوں کے مفاد کے اندر چپ ساتھ لی تو الٹیمیٹلی وہ ملک بھی اس جنگ سے بچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی. تو آج کل مجھے جلدی معاملات ہیں، تو اس لیے آج کچھ مہمان بھی آئے ہوئے ہمارے پاس سعودی عرب سے، کچھ ایک اٹلی سے دوست آئے ہوئے، میرے بھائی آئے ہوئے. تو انشاءاللہ پروگرام آج اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ حافظ. اللہ محترم سامعین، کل پھر تو نہیں ملیں گے، ابھی 3 سے 4 چھٹیاں ہوں گی، میرے کچھ صحت کے معاملات ہیں، اس لیے اللہ حافظ.